بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدقت یا رب العالمین وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔ بنو قریظہ کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں جو سورہ حشر میں بیان ہوئے۔ آج کی تلاوت کردہ دونوں آیات طیبہ میں اللہ کریم نے مہاجرین اور انصار کی شان بیان کی اور پھر ترجیحاً حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، یہ جو مال غنیمت آپ کو بنو قریظہ کے جانے سے ملا ہے، یہ جو گھر ملے ہیں، باغات ملے ہیں، یہ ان مہاجرین کو عطا کریں جنہوں نے میری دین کی خاطر اور اے میرے حبیب تیری خاطر مکہ میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ مضمون ہے، ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فرمایا گیا کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یتیموں کا ہے، بیواؤں کا ہے، محتاجوں کا ہے۔ پھر فرمایا للفقراء المہاجرین، اور نیز یہ مال ان نادار مہاجرین کے لیے ہے الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو جبراً نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے، واموالہم، اور ان کی جائیدادوں سے، یبتغون فضلا من اللہ، اور وہ تلاش کرتے تھے نیک بخت صرف اللہ کا فضل، اسی پہ بھروسہ کر کے آ گئے، اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے۔ وَيَنْصُرُونَ وَرِضْوَانًا، اور اس کی رضا، اللہ کی رضا اور اس کے فضل کی خاطر گھر بار بچے سب چھوڑ کے آ گئے تھے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کرتے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی جب وقت آتا ہے۔ گھر بار بھی دے دیا ہے، اب جب وقت آتا ہے جانیں پیش کرتے ہیں، اپنا مال، اس لیے فرمایا یہ مال غنیمت ان کے لیے کیوں ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں، مال، سب کچھ اللہ کے لیے پیش کر دیا ہوا ہے۔ لیکن جو انصار مدینہ تھے، جن کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، جو حضور کے غلام مکہ سے تشریف لاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا، بھائی چارے کا ایک رشتہ قائم کیا، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور گھر جا کے اس نے کیا کیا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہ نصف نصف کر دیا۔ سگے بھائیوں میں بھی ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ایک اجنبی مہاجر اسلامی بھائی کو اپنے گھر لے گئے، اسے جا کر اپنی آدھی جائیداد کا وارث بنا دیا۔ چند مثالیں ایسی بھی ہیں کہ جن گھروں میں ان انصار بھائیوں کی دو بیویاں تھیں یا 3 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی اور کہا میرے بھائی عدت گزرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ نکاح فرمائیں، یہ بیوی بھی پیش کر دی۔ یہ ایسی مثال تھی کہ جو تاریخ اس عالم نے کبھی نہیں دیکھی۔ مال دے دی۔ اب آگے آپ پڑھیں، حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت جب مال آیا اور وہ مال غنیمت سب کے لیے تھا، تو جب حکم آ گیا کہ یہ مہاجرین کو دے دیا جائے تو اس پر انصار کا رویہ کیا تھا؟ تو سرکار کے حکم آ گیا، اے میرے حبیب یہ ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے طالب ہیں اور مدد کرتے رہتے ہیں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، یہ سارے مہاجر ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ۔ قرآن انہیں سچا فرمانا، ان کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ والذین تبوؤا الدار، اب فرمایا اور اس مال میں سے ان کا بھی حق ہے
جنہوں نے دار ہجرت میں، جو دار ہجرت میں مقیم ہیں، تبوّع الدار جو گھر والے ہیں، انصاری ہیں، والایمان اور ایمان میں ثابت قدم ہیں، من قبلہم ان مہاجروں کے آنے سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم محبت کرتے ہیں یہ ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، جو مہاجروں سے محبت بھی کرتے ہیں، جنہوں نے مہاجروں کو جگہ گھر بھی دیے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خلش ذرا سی بھی، بھئی یہ میرے گھر آ گیا نہیں، وہ خود لے کے جا رہے، حضور نے جس کا بھائی بنایا وہ ساتھ ساتھ جا رہے، ذرا برابر بھی ان کے سینوں میں کوئی خلش، کوئی تنگی نہیں ہے، مما اوتو اس چیز کے بارے میں جو دیا گیا ہے مہاجرین کو، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ اپنی ذاتوں پر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ ایک رائی کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی ذات پہ استعمال نہیں کرتے، اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیتے ہیں، دوسروں کو دے دیتے ہیں، یہ ان کے ایمان کی شان ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جس کو بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص سے، اب رسول بیان کیا، جو بچ گیا اپنے نفس کی، یو کا شح نفس، شح کہتے ہیں حرص کو، لالچ کو، جو اپنے نفس کی حرص سے بچ گیا، لالچ سے بچ گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔ یہ لالچ ہی تو ہے جو فنا کر رہا، یہ لالچ ہی تو ہے جو کسی کی دوستی نہیں کرنے دیتا، کسی کو بھائی نہیں بنانے دیتا، بھائیوں کو بھی جدا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، کہا جو اس سے نکل گیا وہ ایمان والا ہو، وہ فلاح والا ہو۔ اب دو مثالیں یہاں پیر صاحب نے لکھی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک روز ایک شخص بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، یہ ان کا ایمان ہے، عرض کی آقا بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے عطا ہو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، عائشہ دیکھو گھر میں کچھ ہے؟ سارا گھر تلاش کیا، عرض کی آقا سوائے پانی کے کچھ نہیں، گھر میں صرف پانی۔ واپس تشریف لائے اور صحابہ اکرام کو فرمایا، کوئی ہے جو آج میرے مہمان کی ایک رات میزبانی کرے؟ اس نے سرکار سے بھوک کی شکایت کی تھی نا، تو فرمایا میرے مہمان کی کوئی ہے جو میزبانی کرے؟ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ انصار میں سے ایک آدمی اٹھا، عرض کی حضور یہ سعادت میں حاصل کروں، اس نوارد کو لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور گھر جا کے اب فیصلہ تو کر چکے تھے، بیوی سے جا کے کہا کہ سرکار کا دیا ہوا مہمان لایا ہوں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو اسے پیش کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ جناب گھر میں تو صرف اتنا ہی ہے جس جو اپنے بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہے صحیح ہے اتنا جو بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بندوبست کرتے تم کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہوا، صحابی دو بچے تھے، دونوں کو لے کے اندر چلے گئے اور تھپکا کے ان کو سلا دیا، اپنے بچوں کو سلا دیا۔ باہر آئے اور بیوی سے کہنے لگے تم کھانا لگاؤ، جب کھانا لگ جائے تو بتی بجھا دینا، میں اور تو منہ ہلاتے رہیں گے اور مہمان کھانا کھا لے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ کھانا خوش بخت نے لگایا، لگا کے جو ہی کھانا کھانے لگے تو کسی بہانے سے اٹھی اور بتی بجھا دی۔ اب وہ بیٹھ گئے، ساتھ ساتھ ہاتھ ہلا رہے تھے، منہ بھی ہلا رہے تھے، مہمان کھانا کھاتا جا رہا تھا، مہمان سیر ہو کے سو گیا، یہ بھوکے سو گئے۔ صبح جب فجر کی نماز پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص اور اس کی زوجہ نے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پسند کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرا رہے ہیں ان کے اس عمل پہ جو انہوں نے آج کیا۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ کہا نا کہ اگر رائی کا دانہ بھی ہو تو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح انصاریوں میں سے ایک صحابی کے گھر میں بکری کی ایک سری بطور ہدیہ آئی۔ بیوی نے کہا ایسا کرتے ہیں ہمارے پڑوسی جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ بھوک میں ہیں، آج یہ سری ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ خاوند نے کہا ٹھیک ہے، وہ اٹھا کے لے گئے اور اپنے پڑوسیوں کو دے آئے۔ دوسرے گھر میں لے کے گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم سے زیادہ ہمارے فلاں بھائی محتاج ہیں، یہ ان کو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے تیسرے کو دے دی، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں، آٹھویں، نویں گھر سے پھر پہلے میں واپس آ گئی۔ ہر گھر نے یہ کہا کہ نہیں ہم سے دوسرا زیادہ محتاج ہے، ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ وہ اپنا تحفہ آگے پیش کرتے رہے حتیٰ کہ وہ پہلے گھر میں واپس آ گیا جہاں سے چلا تھا۔
یہ ان کی قربانیوں کا عالم تھا. کہا ولو کان بہم خصاصہ، رائی کا دانہ بھی ہو تو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح. تو آج ہم دیکھیں ہم کتنے سارے مسلمان ہیں، ہمارے اندر کا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ ہم تو جب تک خوب خود سیر ہو کے سو نہیں جاتے ہم تو کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں. پڑوسی بھوکا سویا رہتا ہے، اس کی خبر کوئی نہیں لیتا. اور سرکار نے فرمایا 40 گھر پڑوسی ہیں، ارد گرد میں 40 گھر پڑوسی ہیں، ہم تو اپنے ساتھ والے کی خبر نہیں لیتے. یہ اب بات جہاں تک پہنچ رہی ہے سن رہے ہیں، یہ معیار تھا حضور کے صحابہ کا جنہوں نے نبی کریم سے دین سیکھا تھا. وہ کمال بندگی حاصل کر چکے تھے، انہیں اپنی ذات سے غرض نہیں ہوتی تھی، فقط یہ چاہتے تھے اللہ راضی ہو، اللہ کا حبیب راضی ہو. کہا ان کے لیے بھی حصہ ہے جو اس طرح کے انصار ہیں. تو حضور نے اب انصاریوں کو بلایا. اب تھوڑی بات لمبی ہوگی لیکن یہ مضمون مکمل کرنا چاہتا ہوں. جب یہ حکم آ گیا نا تو نبی کریم نے مہاجروں کو بھی بلا لیا، انصاریوں کو بھی بلا لیا، اور بلا کے اپنا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دے دیا ہے کہ یہ جتنا مال بنو قریظہ کا ملا ہے یہ سارا مہاجروں کو عطا کر دیں. اے انصاریو تمہارا کیا خیال ہے؟ انصار میں سے سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے. فرمایا آقا جیسے آپ کی مرضی آپ ایسا فرمائیں، ہم اس پر راضی ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے، ہم اس پر راضی. حضور نے فرمایا نہیں، اگر تم چاہو تو میں انہیں بھی مال دیتا ہوں اور کچھ تمہارے اندر بھی تقسیم کر دیتا ہوں. یا یہ کرتے ہیں کہ جب یہ مہاجر یہاں آئے تھے تو تم نے جو اپنے مہاجر بھائی کو پیش کیا تھا آج وہ تمہارے مہاجر بھائی تمہیں واپس کر دیتے ہیں، اور ہم یہ جو ابھی ملا ہے یہ مہاجروں کو دے دیتے ہیں، تمہاری چیزیں تمہیں واپس مل جائیں. انصار میں سے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ آقا ہم جو دے چکے ہیں وہ ہمارے بھائیوں کا ہے، آپ یہ جو آیا ہے یہ بھی انہیں تقسیم کر دیں، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. اس طرح کر کے یہ مال انہوں نے، سرکار بہت خوش ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں میں سے جو 4 محتاج تھے ان میں سے انہیں مال عطا کیا اور باقی سارا مہاجرین میں تقسیم فرمایا. یہ شان ہے ان غلاموں کی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ اقدس پہ بیٹھ کے دین سیکھا. وما علینا الا البلاغ.